اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ظلم کی وجہ سے، اس سے پچھلی آیات میں اللہ کریم یہودیوں پر جو عذاب نازل ہوئی ہے، جو گرفت نازل ہوئی، جس پکڑ میں وہ آئے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں، جو جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کی گرفت کی گئی، اس کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ناانصافی کا نظام نافذ کیا، ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر کے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مطلب کہ یہ جو ظلم ہے یہ عدل کے خلاف ہے۔ عدل کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنے اصل مقام پہ رکھ دینا۔ کسی چیز کو اپنے اصل مقام پہ رکھ دینے کا نام عدل ہے، اور کسی چیز کو اپنے اصل مقام سے ہٹا کر کے دوسری جگہ پہ رکھ دینے کا نام ظلم ہے۔ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے نظام انصاف کو ختم کیا، اور انہوں نے جو بڑا آدمی ہوتا تھا، یعنی کہ مال کے حساب سے، عہدے کے حساب سے، اس کے لیے شریعت کا قانون اور ہوتا تھا، لیکن جو غریب مسکین پسے ہوئے طبقات ہوتے تھے، نادار ہوتے تھے، ان کے لیے نظام قانون اور ہوتا تھا۔ اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کا ہم نے ظلم کی وجہ سے سزا کیا دی؟ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کہ اس ظلم کی وجہ سے جو یہودیوں میں سے لوگوں نے کیا تھا، ہم نے ان پر پاکیزہ رزق حرام کر دیا۔ احلت لہم، جو اس سے پہلے ان پر حلال کیا گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس معاشرے کے اندر ناانصافی ہوتی ہو، جس معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہو، جس معاشرے کے اندر انسانوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہوں، جس معاشرے کے اندر غریبوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، غریبوں کی عزتوں کی پرواہ نہ کی جاتی ہو، سب سے پہلا کام ان کے اوپر کیا مسلط کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی سزا ان کے اوپر کیا مسلط کی جاتی ہے؟ ان کے اوپر پاکیزہ رزق حرام کر دیا جاتا ہے۔ ان کو رزق حلال، رزق پاکیزہ رزق نہیں ملتا۔ رزق وہ کھاتے ہیں، کھانا وہ کھاتے ہیں، لیکن وہ پاک نہیں ہوتا۔ پاک کیا ہوتا ہے؟ وہ رزق جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق کمایا جائے، وہ رزق پاک ہوتا ہے۔ بے شک آپ ایک صاف ستھرا کھانا کھائیں، لیکن وہ کھانا، وہ رزق شریعت مصطفیٰ کے مطابق حاصل نہ کیا گیا ہو، وہ بے شک کتنا نفیس پکایا جائے، کتنے اس کے اندر مثالیں ڈالے جائیں، کتنا خوبصورت انداز میں اس کو بنایا جائے، لیکن اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ظلم سے حاصل کیا گیا رزق ہے، لہذا وہ پاک نہیں ہوتا۔ لہذا جو ظلم کرنے والے معاشرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کے اوپر یہ بات مسلط کی جاتی ہے کہ ان کے پاکیزہ رزق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ وہ حلال رزق جو وہ حرام بنا کے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہوتا۔ یہ بات سوچ لیں کہ رزق، پاکیزہ رزق اللہ نے حرام نہیں کیا ہوتا، ہم اپنے عمل کی وجہ سے اس کو حرام بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا،
کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. اور دوسری وجہ کیا بنی؟ اس ناپاک رزق کی دوسری وجہ کیا بنی؟ ایک شخص اللہ کے راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف آواز دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے قرب کی طرف بلاتا ہے، لیکن وہ بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ بندے اس کا راستہ روک لیتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو اذیتیں دیتے ہیں، اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے لیے پریشانیوں، اس کے راستے میں پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلا سکے. یہ دوسری وجہ تھی ان کو سزا دینے کی، یہودیوں کو سزا دینے کی، کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، وہ ان کا راستہ روک لیتے تھے. ایک اور بڑی وجہ میرے خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی اس وجہ سے پاک نہیں ہے، اور یہ جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کا بھی ایسا بنتی جا رہی ہے، بن چکی ہے. دوسری بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ایک اور عمل کی وجہ سے ان کو سزا دی. وہ کون سا عمل ہے؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ وہ سود لیتے ہیں، جس سود کو ہم نے منع کر دیا ہے، جس کی ہم نے نہیں کر دی ہے، جس کی ممانعت کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کا نظام غریبوں کے خون تک کو نچوڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اعلانیہ طور پر اور غیر اعلانیہ طور پر سود کا نظام موجود ہے کہ نہیں؟ سود پر لوگ پیسے دیتے ہیں، سود پر لوگ چیزیں بیچتے ہیں. سود جو ہے یہ ہر چیز کو حرام کر دیتا ہے. یاد رکھیں بات، جس کام کے اندر، جس دولت کے اندر، جس رزق کے اندر، جس کاروبار کے اندر سود داخل ہو جاتا ہے، وہ سارے نظام کو، وہ سارے کاروبار کو، وہ سارے رزق کو، وہ ساری دولت کو ناپاک کر دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سود جو ہے یہ انسانیت پر ظلم کا نظام ہے. سود انسان سے اس کی عزت چھین لینے والا نظام ہے. سود مسلمانوں پر ایک ایسا نظام مسلط کر دیا گیا ہے موجودہ دور کے اندر بھی. سودی نظام میں بظاہر اٹریکشن ہے، بظاہر اس کے اندر دلچسپی پیدا کر دی جاتی ہے، بظاہر اس کے اندر ایک کھچاؤ پیدا کر دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت سود انسانوں کے خون کو نچوڑ دیتا ہے، غریبوں کی عزتوں کو پامال کر دیتا ہے. غریب اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کو اس معاشرے کے ان حالات کا علم ہوگا کہ جس جگہ پر سود جس گھر میں داخل ہو جاتا ہے ان لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، اور سود لینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا سود دینے والا مجرم ہے. لیکن سود لینے والا، سود پر رقم دینے والا، وہ اس سے زیادہ مجرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے نوازا ہے. وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو سہولت مہیا کر سکتا ہے. اس کو یہ جب بات معلوم ہو جائے کہ یہ رزق اس کو اس کے رب نے دیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ آزمائش بنائی ہے. زیادہ رزق بھی آزمائش ہے، کم رزق بھی آزمائش ہے. کم رزق اس لیے آزمائش ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کا باعث بنتا ہے. زیادہ رزق اس کے لیے باعث مصیبت ہے، باعث ابتلا ہے، آزمائش کا باعث ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا
یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ اور تیسری بات کیا ہے وہ یہ تھی، ان کو سزا دینے کی تیسری وجوہات میں سے تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ کس طرح؟ لوگوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، بدمعاشی کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، طعنز کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے وہ لوگوں کی زمینوں پر، لوگوں کے مال پر، لوگوں کے اموال پر ناجائز طور پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ ہے۔ پھر فرمایا ان ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ تو دنیا کے اندر ہم نے ان کو سزائیں دی، لیکن یہ اعمال ایسے ہیں جو اس دنیا کے اندر ان کی سزائیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، بلکہ ان میں سے جو کافر ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت میں بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔